بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کا فرمان فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کو فضیلت ہے۔ سید الشہور ہے، سب مہینوں کا سید ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک جملے کا سہارا چاہ رہا ہوں۔ بحث یہی ہے نا کہ علی افضل ہیں یا نہیں۔ جن کے لیے لفظ افضل ہی استعمال نہ ہوا ہو، جن کے لیے لفظ فضیلت ہی استعمال نہ ہوا ہو، انہیں امت نے بافضیلت بنا دیا، اور جنہیں نبی کہہ کے جا رہے ہیں کہ علی سے بڑا فضیلت والا ہے ہی نہیں، اس کی فضیلت میں فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت میری امت پر ایسی ہے۔ اچھا، امت مصطفیٰ امت ابراہیمی سے افضل ہے۔ امت مصطفیٰ حضرت موسیٰ کی امت سے افضل ہے۔ ساری امتوں سے افضل امت پر افضل کو علی کہا جاتا ہے۔ دقت ہے۔ فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت اس امت پہ ایسے ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، شاید یہاں واضح نہ ہوا ہو کسی سننے والے پر، گنجائش تو نبی نے نہ سمجھنے کی چھوڑی نہیں کہ کوئی یہ کہہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل یوم الجمعہ علی سائر الایام۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے جمعے کے دن کو سارے دنوں پر فضیلت ہے۔ مولا نبی بار بار فرما رہے ہیں، علی کو فضیلت حاصل ہے، علی کو فضیلت حاصل ہے، علی کو عظمت حاصل ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے مجالس پڑھ رہے ہیں، آپ نے سرکار کی سیرت سے کیا سمجھا؟ نبی مکرم نے 63 برس کی نبوی زندگی میں، ہم 63 برس کی نبوی زندگی مانتے ہیں۔ ظاہری زندگی سرکار کی 63 برس کی، نبوی زندگی ہے۔ 23 سال کے نبی نہیں تھے۔ جو آپ سے کہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے آپ کہہ دیا کریں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ تو اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے کہ آپ نے نبی کی سیرت پر بہت کچھ سوچا، پڑھا، مطالعہ، نوٹس بنائے، تقریروں کی تیاریاں کی، تو سرکار کی سیرت سے متعلق یہ بتائیے کہ نبی کی زندگی کن چند الفاظوں میں سیرت کو خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو مائک دے دیا جائے اور کہا جائے جی صرف 1 منٹ ہے، سیرت بیان کیجئے۔ ہوا تھا نقن صاحب کو بلا لیا تھا ایک یوم حسین میں، اور یوم حسین کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑی بڑی تقریریں ہو گئیں، نقن صاحب کا جب ٹائم آیا تو 1 منٹ رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا حضور اذان کا وقت ہو رہا ہے، بس 1 منٹ میں کچھ فرما دیجئے۔ تو وہ مائک پر آئے اور سیمینار کے مطابق جملہ بولا۔ سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقن صاحب نے مائک لیا، بسم اللہ پڑھ کے کہا، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ کہے کہ 2 منٹ رہ گئے آپ کے پاس، 1 منٹ رہ گیا ہے، بتائیے سرکار نے سیرت میں، سرکار کی سیرت سے آپ نے کیا سمجھا، 1 منٹ میں بتائیں، تو میں 1 منٹ میں یہ کہوں گا
کہ میرے نبی سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات. چاہتے یہ ہے کہ علی کی محبت حاکم ہو جائے. یاد رہے میرے بچوں جوانوں، اگر آپ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں، کسی ماحول میں، تو جگہ بنانے کے وہ طریقے نہ اپنانا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنائے کہ کسی کی ٹانگ کھینچ لو، کسی کو یہاں سے لے جا کے کہیں پھینکاؤ تو وہ ہوگا نہیں تو پھر ہم ہوں گے. ابرار بھائی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ کام نہ کرنا میرے بچوں جوانوں، میں نصیحت کر رہا ہوں جعفری صاحب، وہ کام نہ کرنا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا. ہمارے ہاں ایک انتہائی غلط فہمی ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس ادارے کی صدارت تو مجھے جب ملے گی جب صدر صاحب کو کچھ ہوگا. اور صدر صاحب کو کیسے ہو کچھ؟ ماشاءاللہ اچھا کھلائی پلائی ہے تو وہ تو کہیں جانے والے ہیں نہیں، تو بس جب وہ جانے والے نہیں ہیں تو ہم بھی آنے والے نہیں ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی روش ہے کہ اگر تم ہٹا نہیں سکتے، یعنی وہ ہٹ نہیں سکتے تو پھر ہٹا دو. اور پھر کیا کیا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف وابترہ ارضا، ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور کسی دور زمین پہ لے جا کے، کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے. تو یہ بھی محبت حاصل کرنے کا، دلوں میں جگہ بنانے کا ایک طریقہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، مگر انتہائی ناکام طریقہ ہے. انتہائی کچھ بھی نہیں ہوا، جگہ کہاں بنی، مقصد کا حاصل ہوا. انتہائی ناکام طریقہ ہے، انتہائی مضمون طریقہ ہے. کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی کے کو دل سے نکالنا یہ اچھا کام نہیں ہے. پھر کیا کریں بھائی کہ ہمارا مقام کسی معاشرے میں بن جائے، جی ہمارا مقام کسی ادارے میں بن جائے. کیا کریں؟ وہی کریں جو علی نے کیا ہے. قرآن، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، مولا علی کی روش کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تم مومن اچھے بن جاؤ اور باکردار اچھے بن جاؤ، پھر اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈالے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی میں اور آپ اگر اچھے مومن بن جائیں، میں اور آپ اگر اچھے باکردار بن جائیں تو پھر اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. میں اور آپ کچھ بھی بن جائیں مومن رہیں گے، امیر المومنین نہیں کہلائیں گے. میں اور آپ کتنے ہی باکردار بن جائیں مگر ہماری ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری نہیں ہوگی. علی علی ہے، ہم ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے. یا علی یا علی